جب وقت آئے گا تو میں آپ کو ضرور بتاؤں گا، وہ میری بات کو قطع کرتے ہوئے بولا۔ پھر ہمارے درمیان راجو کے ماضی کے بارے میں باتیں ہونے لگیں۔ چودھری اپنی نقطۂ نظر کے مطابق بات کر رہا تھا، تاہم میں نے بڑی مہارت سے وہ باتیں بھی اگلوا لیں جو شاید وہ آسانی سے نہ بتاتا۔ آخر میں نے ایک اہم سوال کیا۔ اس سوال کا تعلق ماضی کے واقعے سے تھا۔ چودھری صاحب، مجھے پتہ چلا ہے کہ اس رات فرار ہوتے وقت ڈاکو اپنے ساتھ بڑے چودھری صاحب کی کوئی قیمتی چیز بھی لے گئے تھے۔ اس نے ایک ٹھنڈی آہ بھر کر کہا، وہ قیمتی چیز سونا تھا ملک صاحب، لگ بھگ 12 سیر سونا۔ 12 سیر؟ میں نے حیرت سے دہرایا۔ جی ہاں، بلکہ کوئی چٹانک 2 چٹانک زیادہ ہی ہوگا۔ وہ تیزی سے پلکیں جھپکتے ہوئے بولا۔ والد صاحب کو مہر شدہ سونا جمع کرنے کا بہت شوق تھا۔ وہ اینٹوں کی شکل میں سونا جمع کرتے تھے۔ حوالدار اتنی بھاری مقدار میں سونے کے ذکر پر ہونکوں کی طرح کبھی مجھے اور کبھی چودھری کمال دین کو دیکھ رہا تھا۔ میں نے چودھری سے پوچھا، ڈاکو تو بعد میں کوٹ عیسیٰ شاہ کے نزدیکی جنگلات سے گرفتار ہو گئے تھے، کیا پولیس نے ان سے سونا برآمد کر لیا تھا؟ وہ نفی میں سر ہلاتے ہوئے بولا، کچھ نہ مل سکا، سب ضائع ہو گیا۔ کیسے ضائع ہو گیا؟ میں نے کریدا۔ چودھری چند لمحے خاموش رہ کر کچھ سوچتا رہا، پھر بوجھل لہجے میں بولا، ملک صاحب، جب آپ کو ماضی میں دفن اس اندوناک واقعے کے بارے میں اتنی باتیں معلوم ہیں تو پھر آپ یہ بھی جانتے ہوں گے کہ اس رات ڈاکوؤں کا ایک ساتھی شدید زخمی ہونے کے بعد ہمارے ہتھے چڑھ گیا تھا۔ سلطان جٹ تھا نا نام اس کا؟ اتنا کہہ کر تصدیق طلب نظر سے چودھری نے مجھے دیکھا۔ میں نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ وہ بات جاری رکھتے ہوئے بولا، اس ڈاکو کا آخری وقت آن پہنچا تھا، اس لیے اس نے سچ بولتے ہوئے ہمیں ڈاکوؤں کی خفیہ پناہ گاہ کے بارے میں بتا دیا، اور اس کے ساتھ ہی سلطان جٹ کی سانس ٹوٹ گئی۔ بعد ازاں ہم نے پولیس کی بھرپور مدد سے 3 ڈاکوؤں کو گرفتار کر لیا تھا۔ یہ سب باتیں مجھے معلوم ہیں۔ میں نے کہا، آپ سونے کے ضائع ہونے کی بات کر رہے تھے، وہ کیا چکر ہوا تھا؟ ڈاکو ہماری گرفت میں آ چکے تھے، چودھری نے گفتگو کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے کہا۔ جب ان پر سختی کر کے سونے والے صندوق کے بارے میں دریافت کیا گیا تو انہوں نے ایک عجیب کہانی سنائی۔ ایک لمحے کو چودھری سانس لینے کے لیے رکا، پھر بتانے لگا، ان تینوں کا متفقہ بیان یہی تھا کہ راستے میں انہوں نے سونے والا صندوق دریا میں پھینک دیا تھا۔ واقعی یہ تو عجیب بات ہوئی، میں نے پہلو بدلتے ہوئے کہا۔ اتنے قیمتی صندوق کو وہ دریا میں کیوں کر پھینک سکتے تھے؟ چودھری نے کہا، ہم نے بھی ان کی بات کا یقین نہیں کیا تھا۔ پولیس اور تمام اعلیٰ سرکاری آفیسر والد صاحب کا بہت احترام کرتے تھے۔ ہم نے اپنے تعلقات کی قوت کو آزماتے ہوئے ان تینوں ڈاکوؤں کو طرح طرح کی تکالیف اور اذیت ناک آزمائشی مراحل سے گزارا، مگر وہ ٹس سے مس نہ ہوئے اور ایک ہی بیان پر ڈٹے رہے کہ وہ صندوق دریا برد کر دیا گیا تھا۔ ہم نے بعد ازاں دریا میں بھی صندوق تلاش کروایا، مگر ناکامی کا منہ دیکھنا پڑا۔ ایک تو ان دنوں دریا بہت زیادہ چڑھا ہوا تھا، پھر بھی غوطہ خوروں اور مچھیروں نے جالوں کی مدد سے صندوق کو بازیاب کرنے کی پوری کوشش کی۔ تلاش بسیار کے بعد ناکام و نامراد ہو کر یہ سلسلہ موقوف کر دیا گیا۔ چودھری کی بات ختم ہوئی تو میں نے پوچھا، وہ صندوق کس سائز اور میٹیریل کا تھا؟ وہ اندازہ لگانے والے انداز میں سوچ کر بولا، جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے اس صندوق کی لمبائی 2.5 فٹ، چوڑائی 1.5 فٹ اور گہرائی 8-9 انچ تھی، اور وہ ایک جستی صندوق تھا جس میں پیتل کا تالا لگا ہوا تھا، اور اس کے اندر کم و بیش 12 سیر سونا تھا۔ میں نے کہا، جی ہاں، چودھری نے خاصے بلند لہجے میں کہا، وہ سونے کی پوری 100 اینٹیں تھیں، موم جامے کی تھیلی میں محفوظ کرنے کے بعد جست کے صندوق میں رکھی گئی تھیں۔ نہ جانے ڈاکوؤں کو کیسے خبر ہو گئی تھی کہ والد صاحب کے پاس اتنی بھاری مقدار میں سونا موجود تھا۔ جبرو نے گن پوائنٹ پر والد صاحب سے اس طرح سونے کا مطالبہ کیا تھا جیسے اسے بہت بھرپور معلومات حاصل ہوں۔ شاید اسی لیے آپ کو خصوصاً جبرو کا انتظار ہے، میں نے معنی خیز لہجے میں کہا۔ وہ بوکھلاہٹ آمیز لہجے میں بولا، میں نے کہا نا، مناسب وقت آنے پر میں آپ کو بتا دوں گا کہ جبرو کے انتظار اور تلاش کے پیچھے میرا کون سا مقصد پوشیدہ ہے۔ میں نے کہا، چودھری صاحب، اتنی زیادہ مالیت کے سونے کے زیاں کے بارے میں جان کر مجھے دلی افسوس ہوا۔ وہ کچھ نہ بولا، خاموش نظر سے مجھے دیکھتا رہا۔ میں نے چند لمحوں میں اس کثیر مقدار سونا کا مالیت کا اندازہ لگا لیا۔ چودھری نے بتایا تھا کہ صندوق کے اندر سونے کی 100 اینٹیں تھیں۔ ایک بات کی وضاحت کر دوں کہ اینٹ کے ذکر سے کہیں آپ یہ خیال نہ کریں کہ وہ مکانات کی تعمیر میں استعمال ہونے والی اینٹ کے سائز کی ہوگی، نہیں، ہرگز نہیں۔ سونے کی اینٹ سے مراد ایک مخصوص وزن کی ٹکیا ہوتی ہے جو باقاعدہ مہر شدہ ہوتی ہے، اسے بسکٹ بھی کہا جاتا ہے۔ ایک مہر شدہ ٹکیا
عموماً 10 تولے وزن کی ہوتی ہے۔ اس حساب سے وہ 100 اینٹیں پورے 1000 تولے کے برابر تھیں، یعنی 12.5 سیر سونا۔ ایک سیر وزن میں 80 تولے ہوتے ہیں۔ وہ سستا زمانہ تھا۔ بکری کا عمدہ گوشت 1 روپے سیر، اعلیٰ درجے کا گندم 5 روپے من، اور سونا کم و بیش 60 روپے تولہ مل جاتا تھا۔ پورے گھر کا 1 ماہ کا سودا 20 روپے میں آ جاتا تھا، اور ایک جوان کی شادی 300-400 روپے میں بخوبی ہو جاتی تھی۔ اس حساب سے اس زمانے میں بھی صندوق میں محفوظ سونے کی قیمت 60,000 روپے کے قریب تھی۔ آج کل کے تو آپ کروڑوں روپے سمجھ لیجئے۔ میں چودھری کمال الدین کے پاس تھوڑی دیر مزید بیٹھنے کے بعد واپس آ گیا۔ تاہم رخصت ہونے سے پہلے چودھری نے مجھے اور میں نے چودھری کو اپنے اپنے بھرپور تعاون کا یقین دلایا تھا۔ میں جب تھانے پہنچا تو مغرب کی اذان ہو رہی تھی۔ سامعین کرام، آپ سن رہے ہیں ملک صفدر حیات خان کی تفتیشی داستانوں میں سے ایک دلچسپ داستان، جس کا نام ہے حساب ماضی۔ یہ اس سلسلے کی آخری اور قسط نمبر 4 ہے۔ مجھے امید ہے آپ کو میری یہ کاوش پسند آئی ہوگی۔ آپ نے اگر ابھی تک میرا چینل کہانی گھر سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن آن کر لیجئے، تاکہ آنے والی ہر نئی کہانی کی اطلاع بر وقت آپ تک پہنچ سکے۔ احمد پور سیال جانے والا ASI دوسرے روز واپس آیا تھا۔ اچھی بات یہ تھی کہ وہ راجو کو بحسن و خوبی اپنے ساتھ لانے میں کامیاب رہا تھا۔ میں نے فوراً ان دونوں کو اپنے کمرے میں بلا لیا اور ASI سے استفسار کیا، تم نے تو کل رات کو واپس آنا تھا۔ وہ راجو کی طرف دیکھتے ہوئے بولا، اس کو تلاش کرتے ہوئے پورا دن نکل گیا۔ یہ رفیق ڈوگر کے گھر سے کسی دوست کے پاس چلا گیا تھا، جس کا پتہ رفیق کو بھی معلوم نہیں تھا۔ جب یہ واپس آیا تو آخری بس اڈے سے نکل چکی تھی۔ مجبوراً مجھے کل رات احمد پور سیال ہی میں رفیق ڈوگر کے گھر ہی میں رکنا پڑا۔ میں نے ASI کو باہر جانے کا اشارہ کیا اور راجو کی جانب متوجہ ہوا۔ اس کی عمر لگ بھگ 42 سال رہی ہوگی۔ وضاحت سے وہ ایک واقعی شریف آدمی دکھائی دیتا تھا، یعنی شوکے کے بیان کے مطابق وہ واقعی بیبا بندہ بن چکا تھا، اور مجھے اسی بات کی تصدیق بھی کرنا تھی۔ میں کافی دیر تک اس کا جائزہ لیتا رہا اور پھر قدرے نرم لہجے میں بولا، بیٹھ جاؤ۔ اس کے ساتھ ہی میں نے اپنے سامنے بچھی ہوئی کرسیوں کی جانب اشارہ کیا۔ وہ خاموشی سے ایک کرسی کھینچ کر بیٹھ گیا اور سوالیہ نظر سے مجھے دیکھنے لگا۔ میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا، راجو، میں اب تک کے تمہارے حالات سے تفصیلی طور پر آگاہ ہو چکا ہوں۔ آخری اطلاعات کے مطابق تم نے جرم کی ہر رات ترک کر کے ایک پرامن شریف انسان بننے کا فیصلہ کیا ہے۔ کیا میں درست کہہ رہا ہوں؟ جی تھانے دار صاحب، وہ دھیمی آواز میں بولا۔ میں نے کہا، تم پڑھے لکھے بھی ہو، اس لیے مجھے امید ہے تم مجھے کسی سختی پر مجبور نہیں کرو گے۔ میں جو پوچھوں گا تم اس کا ٹھیک اور سچا جواب دو گے۔ راجو نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا، مجھے کچھ اندازہ تو ہو چکا ہے کہ آپ نے مجھے تھانے کیوں بلایا ہے۔ میں کوشش کروں گا کہ میری وجہ سے آپ کو کوئی پریشانی نہ ہو، کیونکہ میں نے واقعی اب سیدھی راہ پر چلنے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ آپ پوچھیں، کیا پوچھنا ہے؟ میں نے مقتول منا کی تصویریں اسے دکھاتے ہوئے پوچھا، اس شخص کو جانتے ہو؟ وہ اس بات میں سر ہلاتے ہوئے بولا، جی جانتا ہوں۔ 1 ماہ پہلے یہ تم سے ملنے کوٹ شاکر آیا تھا، میں نے کہا۔ اس کے ساتھ ایک اور شخص بھی تھا، وہ تصدیقی انداز میں بولا، اس کا نام عبد الرحمن عرف منا ہے۔ یہ جبرو کے ساتھ مجھ سے ملنے آیا تھا، لیکن میں نے ان کی بات ماننے سے انکار کر دیا اور یہ دونوں اٹھ کر چلے گئے۔ میں نے پوچھا، کیا یہ دونوں تمہارے ماضی کے ساتھی ہیں؟ میرا مطلب ہے جب تم راجو راکٹ ہوا کرتے تھے۔ اس نے اس بات میں جواب دیا۔ میں نے کہا، اور یہ بھی تمہارے ساتھ ہی سزا کاٹ کر 2 ماہ پہلے جیل سے رہا ہوئے تھے؟ اس کا جواب ایک مرتبہ پھر اس بات میں تھا۔ میں نے تیز لہجے میں سوال کیا، وہ تمہارے پاس کیوں آئے تھے؟ تم نے ان کی کون سی بات ماننے سے انکار کر دیا تھا؟ وہ مجھے دوبارہ جرم کی راہ پر لانا چاہتے تھے۔ کس قسم کا جرم؟ وہ تامل کرتے ہوئے بولا، اب اس کے ذکر سے کیا فائدہ؟ میں نے کہا، فائدہ ہے، بلکہ اشد ضرورت ہے اس ذکر کی۔ وہ متذبذب نظر سے مجھے دیکھنے لگا۔ میں نے احمد پور سیال بھیجنے سے پہلے ASI کو خاص طور پر ہدایت کر دی تھی کہ وہ راجو کو قبرستان کے قریب ہونے والے قتل اور ہماری کوٹ شاکر کی تفتیش کے بارے میں کچھ نہ بتائے، لیکن میرے ایک سوال کے جواب میں وہ بتا چکا تھا کہ اسے کچھ اندازہ تھا اپنے وہاں بلائے جانے کے بارے میں۔ اس کا ایک ہی مطلب تھا کہ یا تو ASI نے اسے کوئی اشارہ دے دیا تھا یا پھر اس نے وہ بات ایسے ہی کہی تھی۔ میں نے چیک کرنے کے لیے کہا، راجو، کیا تمہیں معلوم ہے منا کو 3-4 روز پہلے کسی نے قتل کر دیا ہے؟ یہ تو ہونا ہی تھا جناب، وہ اطمینان سے بولا۔ میں نے کہا، یہ میرے سوال کا جواب نہیں۔ آپ کے سوال کا جواب یہ ہے کہ مجھے یہ بات معلوم نہیں تھی، پھر تم نے ایسا تبصرہ کیوں کیا؟ وہ جو کچھ کرنے جا رہے تھے اس کا ایسا ہی کوئی نتیجہ برآمد ہو سکتا تھا، اس نے جواب دیا۔
حالانکہ میں نے انہیں منع بھی کیا تھا۔ راجو جس خوبصورتی سے تعاون کر رہا تھا اس سے مجھے بے پناہ خوشی محسوس ہوئی تھی۔ اس کے رویے کو دیکھ کر مجھے یقین ہو گیا کہ وہ ایک قانون پسند انسان بننے کی پوری کوشش کر رہا تھا۔ میں نے پوچھا وہ دونوں ایسا کیا کرنے جا رہے تھے؟ اس راہ کی مسافرت جہاں ان میں سے کوئی بھی دوسرے کی جان لے سکتا تھا۔ راجو نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں بتایا، لالچ، حوث اور تباہی کی مسافرت۔ میں نے پوچھا تمہاری بات سے تو یہ ظاہر ہوتا ہے کہ منا کو جبرو نے قتل کیا ہوگا۔ یہ میرا تجزیہ ہے، وہ محتاط لہجے میں بولا۔ اگر جبرو قتل ہو جاتا تو میں یہ کہتا کہ اسے منا نے موت کے گھاٹ اتارا ہوگا۔ بہت خوب، میں نے چٹکی بجاتے ہوئے کہا۔ اپنے خالو کے بیان کے مطابق تم واقعی بے بندے بن چکے ہو۔ وہ چونک کر بولا، کیا آپ خالو شوکت علی سے مل چکے ہیں؟ ہاں، ہم کوٹ شاکر گئے تھے۔ میں نے کہا، تمہارے خالو سے بھرپور ملاقات ہو چکی ہے میری۔ وہیں سے تو پتہ چلا تھا کہ تم احمد پور سیال رفیق ڈوگر کے پاس گئے ہوئے ہو۔ اوہ، تو یہ بات ہے۔ اس نے ایک گہرا سانس لیا۔ میں نے قدرے سنجیدہ لہجے میں کہا، بات یہ ہے ریاض احمد عرف راجو کہ ابھی تک تم نے میرے سوال کا جواب نہیں دیا۔ کون سا سوال جناب؟ وہ الجھن زدہ لہجے میں بولا۔ میں نے کہا، راجو تم نے ابھی تک یہ نہیں بتایا کہ وہ دونوں تمہیں کس قسم کے جرم کی راہ پر لانا چاہتے تھے۔ انہوں نے تم سے کون سی بات کہی تھی جس سے تم نے انکار کر دیا تھا، اور تمہیں اس بات کا یقین کیوں ہے کہ جلد یا بدیر ان میں سے کسی ایک نے دوسرے کو قتل کر ہی دینا تھا؟ مجھے اپنے تمام سوالات کے جوابات چاہیے راجو۔ آپ کے تینوں سوالوں کا ایک ہی جواب ہے، وہ سادگی سے بولا۔ اور وہ جواب کیا ہے؟ میرا تجسس بہت زیادہ بڑھ چکا تھا۔ وہ ایک ایک لفظ پر زور دیتے ہوئے نہایت ہی ٹھہرے ہوئے لہجے میں بولا، وہ دونوں دفن شدہ سونا نکالنا چاہتے تھے۔ راجو نے ایک دھماکہ کر دیا تھا۔ میں نے اضطراری انداز میں پوچھا، کون سا دفن شدہ سونا؟ راجو نے بتایا، چودھری جمال دین کا سونا جو ایک جستی صندوق میں تھا۔ مگر وہ صندوق تو تم لوگوں نے دریا میں پھینک دیا تھا، ایک امڑتے ہوئے دریا میں۔ راجو کے انکشاف انگیز جوابات نے میرے وجود میں کھلبلی مچا دی تھی۔ وقت ایک دم اچھل کر 20-22 سال پیچھے چلا گیا تھا۔ راجو نے میرے سوال کے جواب میں بتایا، ملک صاحب، دریا میں صندوق پھینکنے والی کہانی تو ہم نے پولیس کے لیے گھڑی تھی، جس پر آخری وقت تک قائم رہے۔ تو اس کا مطلب ہے تم لوگوں نے وہ صندوق دریا میں پھینکنے کے بجائے کہیں دفن کر دیا تھا؟ میں نے اس کے چہرے پر نگاہ جماتے ہوئے پوچھا، مجھے اس واقعے کی تفصیل بتاؤ۔ وہ بولا، چودھری جمال دین کی حویلی میں زبردست فائرنگ ہوئی تھی۔ ہم وہاں گئے تو رخسانہ کو اٹھانے تھے، مگر جبرو نے سارا کام خراب کر دیا۔ اگر ہم رخسانہ کو اپنے ساتھ لے کر آ جاتے تو کوئی ہماری گرد کو بھی نہ پا سکتا۔ لیکن وہاں جا کر یہ راز کھلا کہ جبرو ایک خاص مقصد سے ہمارے ساتھ آیا تھا۔ اس نے کہیں سے چودھری کے سونے والے ذخیرے کے بارے میں سن رکھا تھا۔ وہ رخسانہ کو بھول کر چودھری سے سونا نکلوانے کے چکر میں لگ گیا۔ اسے اپنے مقصد میں کامیابی تو ہو گئی، تاہم اسی دوران میں حویلی میں موجود پولیس کے آدمیوں سے ہماری مٹ بھیڑ ہو گئی، جس کے نتیجے میں 2 طرفہ فائرنگ ہونے لگی۔ اس مداخلت میں رخسانہ کا بھائی چودھری کمال دین پیش تھا اور ہمارے فرار کی راہ میں سب سے بڑی رکاوٹ بنا ہوا تھا۔ جبرو نے اپنی بندوق کی گولی سے اس رکاوٹ کو ہٹانا چاہا تو رخسانہ میری گرفت سے پھسل کر بھائی کی حفاظت کے لیے ڈھال بن گئی۔ ڈھال کا تو کام ہی ستم اٹھانا ہوتا ہے۔ وہ تلواروں اور خنجروں کے وار سہتی ہے مگر اف تک نہیں کرتی، لیکن رخسانہ بیچاری گوشت پوست کا وجود تھی، وہ گولی کا مقابلہ نہ کر سکی۔ کمال دین کی طرف آنے والی موت رخسانہ کی کھوپڑی کو چیرتے ہوئے نکل گئی۔ وہ پلک جھپکتے میں موت کی آغوش میں دائمی آسودگی کی نیند سو گئی۔ یہ ایک اتفاقی حادثہ تھا، اس میں جبرو کی بدنیتی شامل نہیں تھی۔ رخسانہ کے جذبہ جان نثاری نے سب کچھ ملیا میٹ کر دیا تھا۔ آنے واحد میں میری دنیا یوں اجڑ گئی تھی جیسے کسی معصوم چڑیا کا گھونسلہ منہ زور طوفان کی زد میں آ جائے، یا کسی ننھے سے ٹمٹماتے ہوئے چراغ کو ماؤنٹ ایورسٹ کی چوٹی پر رکھ دیا جائے۔ میرے لیے سب کچھ ختم ہو گیا تھا، سب کچھ۔ یہاں تک پہنچ کر راجو خاموش ہو گیا۔ اس کی آنکھیں بھیگ گئی تھیں اور آخری الفاظ ادا کرتے ہوئے لہجہ بھی گلوگیر ہو گیا تھا۔ اس نے مختصر الفاظ میں اپنی تباہی و بربادی کی داستان سنا دی تھی، جس کے بعد اس کے لیے کچھ بھی نہیں تھا، مگر میرے ابھی بہت سے سوالات جواب طلب تھے۔ میں نے اس دل برباد عاشق ناشاد کی طرف دیکھتے ہوئے نہایت ہی ٹھنڈے لہجے میں کہا، راجو، تمہارے حالات سن کر مجھے واقعی گہرا دلی صدمہ پہنچا ہے۔ میں تمہارے دکھ میں برابر کا شریک ہوں۔ میری آواز بھر آئی ہوئی تھی۔ اس نے احسان مند نظر سے مجھے دیکھا۔ میں نے کہا، اس اندوناک واقعے کے بعد کیا ہوا تھا؟ وہ ایک گہرا سانس لیتے ہوئے ملول لہجے میں بولا، اس کے بعد وہاں ایک لمحے کے لیے بھی ٹھہرنا موت کو آواز دینے کے مترادف تھا۔ سونے والا صندوق جبرو کے قبضے میں تھا۔ ہم نے آنے واحد میں وہاں سے فرار ہو جانے ہی میں عافیت جانی
لیکن بدقسمتی سے ہمارا ایک ساتھی سلطان جٹ شدید زخمی ہو کر وہیں گر پڑا۔ ہم تینوں بدقت تمام حویلی سے نکل آئے تھے، تاہم ہمیں سلطان کی فکر لگی ہوئی تھی۔ پولیس والے اس کی زبان کھلوا سکتے تھے اور بعد ازاں ہمارا خدشہ سچ ثابت ہوا تھا۔ سلطان کی نشاندہی پر ہی پولیس ہم تک پہنچنے میں کامیاب ہوئی تھی، تاہم سلطان بھی بعد میں چل بسا تھا۔ میں نے پوچھا تو اس کا مطلب ہے گرفتاری سے پہلے ہی تم لوگوں نے سونے والے صندوق کو کوٹ عیسیٰ شاہ کے جنگلات میں کہیں دفن کر دیا تھا؟ جنگلات میں نہیں، بلکہ آپ کے گاؤں میں۔ میرے گاؤں میں؟ میں اچھل پڑا۔ جی ہاں، آپ کے گاؤں میں، وہ ٹھوس لہجے میں بولا۔ فرار کے دوران میں ہم راستہ بدل کر اپنے گھوڑوں کو دوڑا رہے تھے تاکہ پولیس ہم تک نہ پہنچ سکے۔ اس طرح راستے میں آپ کا یہ گاؤں آ گیا۔ ہم دریا کے بالکل متوازی جا رہے تھے۔ یہ سارا علاقہ میرا دیکھا بھالا ہوا تھا۔ راستے میں ایک متروک کنواں آیا تو ہم رک گئے۔ میں نے جبرو سے کہا، صندوق کو اس کنویں میں پھینک دو، زندگی نے وفا کی تو بعد میں نکال کر لے جائیں گے۔ منّے نے میری بات کی تائید کی۔ اس طرح ہم اس صندوق کو آپ کے گاؤں کے متروک کنویں میں پھینک کر آگے بڑھ گئے۔ ہم نے صندوق کو دفن نہیں کیا تھا، بلکہ وہ خود ہی دفن ہو گیا تھا۔ وہ کیسے بھائی؟ راجو کی بات میں ہضم نہیں کر سکا تھا۔ صندوق خود بخود کیسے دفن ہو سکتا ہے؟ وہ بولا، ملک صاحب، میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ میں آپ کے علاقے کے چپے چپے سے واقف ہوں۔ یہ بات میں اچھی طرح جانتا تھا کہ مذکورہ کنویں کا پانی سوکھ چکا تھا اور لوگ اسے کچرا دان کے طور پر استعمال کر رہے تھے۔ مجھے امید تھی کہ وہ صندوق وہاں انتہائی محفوظ رہے گا، مگر یہ بھی تو ہو سکتا تھا کہ وہ صندوق کسی کی نگاہ میں آ جاتا۔ میں نے ایک نقطہ اٹھایا۔ جست ایسی دھات ہے جس کی چمک دور ہی سے نظر آ جاتی ہے۔ وہ بولا، اس بات کا امکان نہ ہونے کے برابر تھا، کیونکہ کچرا وغیرہ پھینکتے وقت کوئی کنویں کے اندر نہیں جھانکتا۔ پھر ہمارے پاس اس مشکل وقت میں کوئی اور چارہ بھی نہیں تھا۔ اس کا مطلب ہے وہ صندوق اب بھی ہمارے اسی گاؤں میں دفن ہے، میں نے اندرونی جوش کو دباتے ہوئے کہا۔ کیا تم اس کی نشاندہی کر سکتے ہو؟ میرا مطلب ہے میں نے تو اس گاؤں میں کوئی متروک کنواں نہیں دیکھا۔ وہ متروک کنواں 20 سال پہلے کھیتوں کے اندر موجود تھا، راجو نے کہا۔ اب واقعی وہ آپ کو نظر نہیں آئے گا، کیونکہ برسوں پہلے وہ پٹ چکا تھا اور اب تو وہ جگہ قبرستان کی حدود میں شامل ہو چکی ہے۔ میں ایک دم اپنی کرسی سے اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ راجو نے بات ہی ایسی کی تھی کہ میں اطمینان سے کرسی کے اندر موجود نہیں رہ سکتا تھا۔ سیکنڈ کے 1000ویں حصے میں کرمو گورکن اور اس کی پریشانی میری نگاہ میں گھوم گئی۔ قبرستان کے ایک حصے میں 10 فٹ قطر والے نیم دائرے میں کھدائی، بقول کرمو کسی بھوت کی قبرستان میں خفیہ سرگرمیاں، اور آخر میں قبرستان کے باہر نامعلوم مقتول کی لاش۔ اس وقت میرا ذہن نہایت تیز رفتاری سے کام کر رہا تھا۔ مجھے یہ تمام واقعات ایک ہی سلسلے کی کڑیاں نظر آ رہے تھے۔ نیم گولائی میں کھدائی کی کوشش ظاہر کرتی تھی کہ وہ متروک کنواں اسی مقام پر موجود رہا ہوگا۔ 10 فٹ کا نیم دائرہ کنویں کے دہانے کی نشاندہی کر رہا تھا، لیکن راجو کو یہ کیسے معلوم ہوا کہ 20-22 سال جس متروک کنویں میں انہوں نے سونے سے بھرا ہوا صندوق پھینکا تھا، وہ کنواں لوگوں کے پھینکے ہوئے کچرے نے پاٹ دیا تھا، اور یہ کہ وہ زمین اب قبرستان کی حدود میں شامل ہو چکی تھی؟ یہ سوال ذہن میں آتے ہی میں دوبارہ کرسی پر بیٹھ گیا اور اس سلسلے میں راجو سے استفسار کیا۔ پوری بات سننے کے بعد اس نے جواب دیا، ملک صاحب، 1 ماہ پہلے جب منا اور جبرو مجھ سے ملنے کوٹ شاہ کے آئے تھے تو انہوں نے کنویں کی تلاش اور کھدائی کا ارادہ ظاہر کیا تھا۔ میں نے ان کا ساتھ دینے سے صاف انکار کر دیا تھا۔ اس کی ایک وجہ تو یہ تھی کہ مجھے اس سونے کے حصول سے کوئی دلچسپی نہیں تھی جس کی فتنہ انگیزی نے مجھ سے میری رخسانہ چھین لی تھی۔ دوسرے، میں ان دونوں کے ساتھ مل کر پھر کسی مصیبت میں گرفتار نہیں ہونا چاہتا تھا۔ میں نے اپنے لیے جس راہ کا انتخاب کیا تھا وہاں اس قسم کی سرگرمیوں کی کوئی گنجائش نہیں تھی۔ میرے چٹے انکار پر وہ اداس ہو گئے اور انہوں نے مجھ سے درخواست کی کہ میں صرف اس جگہ کی نشاندہی کر دوں جہاں کبھی وہ متروک کنواں پایا جاتا تھا۔ یہ بات بھی انہوں نے ہی مجھے بتائی تھی کہ اب وہاں کھیتوں میں کسی کنویں کے آثار دکھائی نہیں دیتے۔ میں چونکہ اس علاقے سے اچھی طرح واقف ہوں، اس لیے میں نے ان کی آخری درخواست پر غور کرتے ہوئے ان کی اتنی مدد کرنے کا فیصلہ کر لیا کہ متروک کنویں کے مقام تک ان کی رہنمائی کر دوں۔ تب ہی مجھے پتہ چلا کہ وہ زمین اب قبرستان کی حدود میں شامل تھی۔ ایک لمحے کو رک کر راجو نے اضافہ کیا، میں نے اس لیے بھی ان کی مدد کر دی تھی کہ مجھے خدشہ تھا میرے بالکل ہی انکار اور عدم تعاون کے نتیجے میں وہ کہیں میری پرامن اور سیدھی سادی زندگی میں کوئی زہر نہ گھول دیں۔ ان جیسے خطرناک لوگوں سے کچھ بھی بعید نہیں تھا۔ تم نے اپنی زندگی کو تلخیوں سے بچانے کے لیے جبرو اور منا کو کنویں کے اصل مقام سے آگاہ کر دیا، میں نے معنی خیز لہجے میں کہا۔ جی، اس کے لیے مجھے تھوڑی سی محنت تو کرنا پڑی تھی، تاہم میں نے وہ کام کر ڈالا، راجو نے جواب دیا۔ اس کے بعد میں اس معاملے سے الگ ہو گیا۔ کیا تم مجھے وہ جگہ دکھا سکتے ہو؟ میں نے پوچھا۔ کیوں نہیں جناب، وہ اٹھتے ہوئے بولا۔ آپ ابھی میرے ساتھ چلیں،
اگر انہوں نے کھدائی شروع کر دی تو وہ جگہ دور ہی سے نظر آ جائے گی۔ میں نے اسے کھدائی والے معاملے سے بے خبر رکھتے ہوئے پوچھا، کیا ضروری ہے کہ اب تک وہ صندوق کنویں کے اندر ہی دفن ہو؟ صندوق کے وہاں نہ ہونے کے امکانات صرف 5% ہیں، وہ پروسوک لہجے میں بولا۔ مجھے پوری امید ہے کہ وہ صندوق کنویں کے اندر کسی کی نگاہ میں نہیں آیا ہوگا اور دیگر کوڑے کچرے کے ساتھ ہی زیر زمین دفن ہو گیا ہوگا۔ تھوڑی ہی دیر بعد میں راجو کے ساتھ قبرستان کے اس حصے میں کھڑا تھا جہاں چند روز قبل ایک رات گورکن کرمو نے کسی بھوت کو پر اسرار کارروائی میں مصروف دیکھا تھا، اور بعد ازاں میں نے وہاں نیم دائرے کی شکل میں زمین کھدی ہوئی بھی دیکھی تھی۔ میں اپنے ساتھ ایک حوالدار اور 4 کانسٹیبلز کو بھی لے آیا تھا۔ میں نے راجو سے استفسار کیا، کیا تمہیں یقین ہے کہ تم بالکل ٹھیک جگہ کی نشاندہی کر رہے ہو؟ اس نے اس بات میں جواب دیا، مگر حیرت آمیز لہجے میں بولا، پتہ نہیں انہوں نے کھدائی کا کام شروع کیوں نہیں کیا؟ میں تو 1 ہفتہ پہلے ہی انہیں یہ جگہ دکھا چکا تھا۔ میں چونکہ اس کھدی ہوئی جگہ کو ہموار کروا چکا تھا، اس لیے بھی راجو الجھ رہا تھا۔ منا اور راجو اگرچہ 1 ماہ پہلے راجو سے ملنے کوٹ شاکر گئے تھے، تاہم راجو نے مطلوبہ مقام کی نشاندہی 8-10 روز پہلے ہی کی تھی، یعنی گورکن کرمو کے واویلا مچانے سے 2-3 روز پہلے۔ یہ بات تھانے میں بھی راجو مجھے بتا چکا تھا اور یہاں بھی دہرا رہا تھا۔ میں نے کہا، راجو کھدائی کا کام ہم خود کریں گے؟ راجو بولا، لگتا ہے کھدائی سے پہلے ان دونوں میں کسی بات پر جھگڑا ہو گیا ہوگا، جس کے نتیجے میں جبرو نے منا کو ختم کر دیا اور خود فرار ہو گیا۔ تمہارے خیال میں وزن ہے راجو، میں نے کہا، لیکن جبرو زیادہ عرصے تک منظر سے اوجھل نہیں رہ سکتا۔ وہ سونے کی اتنی بھاری مقدار کو فراموش نہیں کر سکتا۔ وہ دوبارہ قسمت آزمائی کے لیے ادھر کا رخ ضرور کرے گا۔ شاید وہ اس انتظار میں ہو کہ منا کے قتل کے معاملہ کچھ ٹھنڈا پڑ جائے، اور آپ اس سے پہلے ہی کھدائی کا کام نمٹا دینا چاہتے ہیں۔ بالکل، میں نے قطعیت سے کہا، مجھے نہ صرف یہ کام پایہ تکمیل کو پہنچانا ہے بلکہ منا کے قتل کے سلسلے میں جبرو کو گرفتار بھی کرنا ہے، کیونکہ یہ واردات میرے تھانے کی حدود میں ہوئی ہے اور اب تک کے حالات جبرو ہی کو قاتل بتا رہے ہیں۔ اسی اثنا میں کرمو بھی وہاں پہنچ گیا۔ وہ ہمیں وہاں دیکھ کر پریشان ہو گیا، الجھے ہوئے لہجے میں پوچھنے لگا، ملک صاحب خیریت تو ہے نا؟ خیریت تو نہیں ہے کرمو، میں نے کہا، تم جلدی سے جا کر قبریں کھودنے والے تمام اوزار لے کر آؤ۔ کس کی قبر کھودنی ہے جناب؟ شاہ بھوت کی، میں نے کہا، وہی جو 10 فٹ موٹا اور گول مٹول ہے۔ تم نے خود ہی تو مجھے بتایا تھا کہ اس کی میت کو اس کے ساتھ ہی دفن کرنا چاہتے ہیں۔ میں نے سوچا یہ کار خیر ہم انسان ہی کیوں نہ کر ڈالیں۔ آپ مذاق تو نہیں کر رہے ملک صاحب؟ بالکل نہیں، تم اپنے اوزار لے کر آ جاؤ۔ کرمو حیران پریشان اپنے گھر کی جانب چلا گیا اور تھوڑی ہی دیر میں چند کدالیں، بیلچے، پھاوڑے اور دیگر ساز و سامان لے آیا۔ میں نے کرمو سمیت تمام پولیس والوں کو مخصوص مقام کی کھدائی پر لگا دیا۔ 1-1.5 فٹ مٹی نکالنے کے بعد کنویں کی ٹوٹی پھوٹی منڈیر نمودار ہو گئی۔ راجو فوراً بول اٹھا، اس کی آواز میں لرزش نمایاں تھی، میرا اندازہ بالکل درست ثابت ہو رہا ہے ملک صاحب۔ حیرت انگیز طور پر درست، میں نے سراہنے والے انداز میں کہا۔ وہ دونوں ہاتھ ملتے ہوئے بولا، اب تو مجھے اجازت ہی دیں، صندوق کی بازیابی نہیں دیکھو گے؟ مجھے اس معاملے سے کوئی دلچسپی نہیں ہے۔ مجھے تو گہری دلچسپی ہے، میں نے معنی خیز لہجے میں کہا۔ وہ بولا، آپ اپنی دلچسپی کے پیش نظر کھدائی جاری رکھیں، لیکن تمہاری موجودگی یہاں بہت ضروری ہے۔ میرا اب کیا کام ہے؟ میں نے کہا، راجو، جب تک کھدائی کا کام نہیں ہو جاتا میں تمہیں جانے کی اجازت نہیں دے سکتا۔ کوئی منفی یا مثبت نتیجہ برآمد ہونے تک تم میرے مہمان رہو گے۔ یعنی سرکاری مہمان؟ نہیں، میرے نجی مہمان۔ میں سمجھا نہیں، وہ الجھن کا شکار ہو گیا۔ میں نے وضاحت کرتے ہوئے کہا، تم زیر حراست نہیں ہو، لیکن تمہیں ایک خاص وقت تک میری تحویل میں رہنا ہوگا۔ تمہارا قیام تھانے کی عمارت ہی میں ہوگا، لیکن تمہارے ساتھ بہت اچھا برتاؤ کیا جائے گا، اور یہ بات تھانے سے باہر کسی اور کو معلوم نہیں ہوگی کہ تم ہماری حفاظت میں ہو۔ ایک لمحے کو روک کر میں نے اضافہ کیا، میری اس پیش بندی میں تمہاری حفاظت کا پہلو بھی پوشیدہ ہے، لیکن میری خالہ اور خالو، میں نے اس کی بات کاٹتے ہوئے کہا، ان کو تمہاری خیریت کی اطلاع دے دی جائے گی، یہ میری ذمہ داری ہے، تم بے فکر ہو جاؤ۔ ہمارے درمیان یہ گفتگو اس وقت تنہائی میں ہو رہی تھی۔ ہم کھدائی کے مقام سے ذرا ہٹ کر کھڑے ہوئے تھے۔ میں نے حوالدار کو اپنے پاس بلا لیا اور کہا، تم راجو کو تھانے لے جاؤ اور اس کے آرام کا پورا خیال رکھو، میں تھوڑی دیر میں آتا ہوں۔ حوالدار راجو کو لے کر جانے لگا تو میں نے اسے تاکید کر دی، راجو کی تھانے میں موجودگی کسی پر ظاہر نہیں ہونی چاہیے، اور تھانے سے 1 ASI اور 2-4 سپاہی مزید بھیج دو۔ حوالدار کے جانے کے آدھے گھنٹے بعد میرا مطلوبہ ASI اور مزید کانسٹیبلز قبرستان میں موجود تھے۔ میں نے ASI کو ضروری ہدایات دینے کے بعد کوٹ شاکر روانہ کر دیا تاکہ شوکے اور ظہورہ کو راجو کے بارے میں کوئی پریشانی نہ ہو۔ اس کے بعد میں نے ان سپاہیوں کو بھی کھدائی کے کام پر لگا دیا۔
اس روز شام ہونے تک متروک اور مدفن کنویں میں تقریباً 6 فٹ تک کھدائی ہو چکی تھی۔ یہ ایسی خبر نہیں تھی جو زیادہ دیر تک چھپی رہتی۔ شام کے وقت اس گاؤں کا چودھری رانا ظفر علی خان بنفس نفیس موقع پر موجود تھا۔ اس کے ساتھ اس کے 10-15 ہواری بھی تھے۔ ملک صاحب، میں نے سنا ہے قبرستان میں کوئی خزانہ نکل آیا ہے۔ چودھری نے آتے ہی سوال کیا۔ یہ کیا چکر ہے جناب، مجھے بھی تو بتائیں۔ کوئی چکر نہیں ہے چودھری صاحب، میں نے اسے ٹالنا چاہا مگر وہ کہاں ٹلنے والا تھا، ہاتھ دھو کر میرے پیچھے پڑ گیا۔ مجبوراً مجھے اس کو مختصراً ماضی کے اس واقعے کے بارے میں بتانا پڑا۔ وہ چودھری جمال الدین کی حویلی میں پیش آنے والے مارکے سے پوری طرح واقف تھا۔ میری پوری بات سننے کے بعد رانا ظفر نے اپنے تعاون کا یقین دلایا اور اپنے ایک چمچے کو حکم دیا کہ کل زیادہ سے زیادہ بندے لگا کر کھدائی کا کام مکمل کر لیا جائے۔ چودھری نے اس کنویں کی گہرائی 30 سے 40 فٹ تک بتائی تھی۔ دوسرے روز پولیس کی نگرانی میں درجن بھر افراد نے دوبارہ کھدائی کا کام شروع کر دیا۔ دوپہر تک کھدائی 15 فٹ تک جا پہنچی۔ مزید کھدائی کا کام جاری تھا کہ چودھری کمال الدین کی آمد کی خبر مجھ تک پہنچی۔ شاید اس کو کسی بہی خواہ نے اس تک کنویں کی کھدائی کی اطلاع بہم پہنچا دی تھی۔ میں نے تو رانا ظفر ہی کو سونے والے صندوق کے بارے میں بتایا تھا۔ ممکن ہے اس کے وفاداروں ہی میں چودھری کمال الدین کا بھی کوئی آدمی موجود ہو اور یہ راز اسی نے کمال الدین تک پہنچایا ہو۔ بہرحال وہ صندوق کمال الدین کے باپ کی ملکیت تھا اور اس کی وفات کے بعد کمال الدین ہی اس کا حقدار تھا، اس لیے کمال الدین کو اس معاملے سے الگ نہیں کیا جا سکتا تھا۔ تاہم ہر معاملے سے پہلے قانونی تقاضے پورے کرنا ضروری تھے۔ نصف درجن چاق و چوبند پولیس اہلکاروں کی کڑی نگرانی میں کھدائی کا کام جاری تھا۔ عام لوگوں کو وقوعے کے نزدیک آنے کی اجازت نہیں تھی۔ وہاں 50-60 افراد کا جھمگٹا لگ گیا تھا جو ایک مخصوص فاصلے سے یہ کاروائی دیکھ رہے تھے۔ کھدائی کرنے والے مزدوروں کے ہاتھ تیز رفتاری سے چل رہے تھے۔ چودھری رانا ظفر علی خان نے مہمان چودھری کمال الدین اور اس کے ساتھ آنے والوں کا خوش دلی سے خیر مقدم کیا تھا۔ کمال الدین کے ساتھی بھی ایک مخصوص فاصلے پر دوسرے تماشائیوں کے ساتھ موجود تھے۔ تاہم رانا ظفر نے مہمان چودھری، میرے اور اپنے لیے چند کرسیاں منگوا لی تھیں اور ہم تینوں کھدائی کے مقام کے نزدیک ہی ایک شیشم کے درخت کے نیچے بیٹھے تھے۔ سپہر کے وقت 20 فٹ تک کنواں کھودا جا چکا تھا اور پھر شام سے کچھ پہلے جب کھدائی 25 فٹ تک جا پہنچی تو منزل مراد ہاتھ آ گئی اور ایک پولیس اہلکار نے ہمارے پاس آ کر اطلاع دی، ملک صاحب صندوق برآمد ہو گیا ہے۔ ہم تینوں بیک وقت اٹھ کر کھڑے ہو گئے۔ چودھری کمال الدین نے اضطراری لہجے میں کہا، کہاں ہے ہمارا وہ سونے کا صندوق؟ ہاں بھائی، کہاں ہے وہ صندوق؟ رانا ظفر علی بولا۔ میں نے کہا، چودھری صاحبان آپ بھی کمال کرتے ہیں، کانسٹیبل نے صندوق کی برآمدگی کی اطلاع دی ہے، وہ صندوق اپنے ساتھ تو لے کر نہیں آیا جو آپ اس سے اس طرح کے سوالات کر رہے ہیں۔ ایک لمحے کے توقف کے بعد میں نے کہا، آئیں وہیں چل کر دیکھتے ہیں۔ وہ میری تقلید میں عین کنویں کے منہ پر پہنچ گئے۔ اس وقت کنویں کے اندر سے 2 مزدور جستی صندوق کے ساتھ برآمد ہوئے۔ صندوق پر نظر پڑتے ہی چودھری کمال الدین چلا اٹھا، یہی ہے وہ صندوق، بالکل یہی ہے۔ اسی جستی صندوق کی حالت خاصی ابتر ہو رہی تھی۔ وہ کئی جگہوں سے پچک چکا تھا، تاہم اس کی کنڈی میں بدستور تالا موجود تھا۔ چودھری کمال الدین نے اپنی جیب میں سے کچھ برآمد کرتے ہوئے کہا، یہ دیکھیں اس صندوق کی چابی۔ سب نے اس کی طرف دیکھا۔ اس کے ہاتھ میں ایک چھوٹی سی پیتل کی چابی موجود تھی۔ وہ کہہ رہا تھا، یہ چابی ابا جی نے پوری زندگی سنبھال کر رکھی تھی۔ انہیں پورا یقین تھا کہ ایک نہ ایک دن یہ صندوق ہمیں ضرور مل جائے گا۔ اپنی وفات سے ایک دن پہلے انہوں نے یہ چابی میرے حوالے کر دی۔ مجھے امید تو نہیں تھی کہ اب ایک طویل عرصہ گزر جانے کے بعد میں صندوق کی شکل بھی دیکھ سکوں گا، تاہم میں نے چابی حفاظت کے ساتھ ایک جگہ رکھ دی اور آج یہ کام آ رہی ہے۔ پھر وہ چابی میری جانب بڑھاتے ہوئے بولا، ملک صاحب یہ آپ کا کارنامہ ہے، آپ ہی اپنے مبارک ہاتھوں سے اس صندوق کو کھولیں۔ میں نے اس کے ہاتھ سے چابی لے کر صندوق کے تالے پر تباہ آزمائی کی مگر کامیابی حاصل نہ ہوئی۔ ایک طویل مدت گزر جانے کے بعد تالے میں کچھ ایسی خرابی پیدا ہو چکی تھی کہ وہ کھلنے کا نام نہیں لے رہا تھا۔ بالآخر متفقہ طور پر یہ فیصلہ کیا گیا کہ صندوق کا تالا توڑ دیا جائے۔ چنانچہ تالا توڑ کر صندوق کو کھول لیا گیا۔ صندوق کے اندر موم جامے میں لپٹے سونے کے بسکٹ موجود تھے۔ اس نظارے نے سب کو مبہوت کر دیا تھا۔ ہم تینوں یک ٹک سونے کے اس ذخیرے کو دیکھ رہے تھے۔ اچانک چودھری کمال الدین نے جھپٹا مار کر صندوق اپنے قبضے میں کر لیا اور لرزیدہ لہجے میں بولا، یہ میری ملکیت ہے، میں اسے اپنے ساتھ لے کر جاؤں گا۔ بے شک یہ آپ کی ملکیت ہے چودھری صاحب، میں نے صندوق پر ہاتھ ڈالتے ہوئے کہا، لیکن ضروری قانونی کارروائی کے بعد ہی یہ آپ کو مل سکتا ہے۔ فی الحال آپ اسے میرے حوالے کر دیں۔ میں نہیں دوں گا، اس نے صندوق کا ڈھکنا بند کرتے ہوئے کہا، یہ ہمارا ہے۔ رانا ظفر نے سمجھانے والے انداز میں کہا،
کمال دین، ملک صاحب بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں، انہیں قانونی تقاضے پورے کرنے دیں، آپ ان پر بھروسہ کرتے ہوئے یہ صندوق قانون کی تحویل میں دے دیں، ہم گواہ ہیں نا اس واقعے کے۔ بات چودھری کمال دین کی سمجھ میں آ گئی، اس نے صندوق میری جانب بڑھا دیا، میں نے صندوق کو اپنے قبضے میں کر لیا۔ اس مرحلے پر میں نے چودھری کی آنکھوں میں اچانک بدلتے ہوئے تاثرات کو نوٹ کر لیا۔ وہ بڑی چوکنا نظر سے میرے عقب میں دیکھ رہا تھا اور اس کے چہرے پر عجیب سے رنگ بکھر گئے تھے۔ چودھری کی اس بدلتی ہوئی کیفیت نے مجھے پلٹ کر پیچھے دیکھنے پر مجبور کر دیا۔ میرے عقب میں کوئی 10 فٹ کے فاصلے پر ایک بھکاری کھڑا تھا، پھٹے پرانے کپڑے، گلے میں رنگ برنگی مالائیں، سر پر تنکوں والی ہوادار ٹوپی، ایک ہاتھ میں لاٹھی نما عصا اور دوسرے میں کشکول۔ چودھری کمال دین چند لمحے اس بھکاری کو گھورنے کے بعد اچانک اس کی جانب لپکا۔ بھکاری نے پلک جھپکتے میں ایک جانب دوڑ لگا دی۔ چودھری چیخا، رک جاؤ نہیں تو میں گولی مار دوں گا۔ بھکاری چودھری کی دھمکی کو نظر انداز کرتے ہوئے سر پٹ بھاگنے لگا۔ چودھری نے اس کا تعاقب کرتے ہوئے اپنے ہولسٹر سے ریوالور نکال لیا، پھر اس سے پہلے کہ کوئی صورتحال کو سمجھ سکتا، چودھری نے یکے بعد دیگرے بھاگتے ہوئے بھکاری پر 3 فائر کر دیے۔ ٹھا ٹھا کی آوازیں گونجی، پہلی گولی بھکاری کی ران میں لگی، وہ لڑکھڑایا مگر اس کے قدموں نے رکنا گوارا نہ کیا۔ دوسری گولی اس کی پشت میں گھسی، وہ ڈگمگایا اور منہ کے بل گر گیا۔ چودھری مسلسل اس کے تعاقب میں تھا۔ ایک لمحے کے بعد بھکاری نے اٹھ کر دوبارہ دوڑ لگا دی۔ چودھری کے ریوالور سے نکلنے والی تیسری گولی نے بھکاری کا بھیجا اڑا دیا۔ وہ ایک آدھا منٹ تڑپ کر ٹھنڈا ہو گیا۔ اگلے 2 منٹ کے اندر میرے اشارے پر ایسائی نے چودھری کمال دین کو اپنے بازوؤں میں جکڑ لیا تھا۔ میں نے فوراً اس کے ہاتھوں میں ہتھ کڑی پہنا دی۔ چودھری کا سانس پھولا ہوا تھا، وہ ہانپتے ہوئے بولا، تھانے دار صاحب، میرا انتظار، میری تلاش ختم ہو گئی۔ برسوں سے میرے سینے میں روشن انتقام کی آگ آج سرد ہو گئی ہے۔ میں نے اس مردود جبرو کو ختم کر دیا۔ اس کی بندوق سے نکلنے والی گولی نے میری بہن کی جان لی تھی۔ اب صورتحال واضح ہو گئی تھی۔ جبرو ایک بھکاری کے بھیس میں وہاں کا جائزہ لینے چلا آیا تھا۔ ممکن ہے اس نے سوچا ہو موقع سے فائدہ اٹھا کر وہ صندوق لے اڑے گا، مگر سوچی ہوئی ہر بات کہاں پوری ہوتی ہے۔ جبرو اپنی قسمت کے ہاتھوں چودھری کی نظر میں آ گیا، اور اس سے بھی زیادہ خراب بات یہ ہوئی کہ چودھری کمال دین نے اسے پہچان بھی لیا۔ نتیجتاً جبرو اپنے عبرتناک انجام کو پہنچ گیا۔ چودھری کمال دین نے مجھے ہتھ کڑی کھولنے کو کہا، مگر میں نے اس کی ایک نہ سنی۔ اس کے بعد وہ مجھے اپنے تعلقات اور اختیارات کی دھمکیاں دینے لگا۔ میں نے اس کے گال پر ایک زناٹے دار تھپڑ رسید کرتے ہوئے تحقیر آمیز لہجے میں کہا، چودھری، تم نے میرے تھانے کی حدود میں درجنوں افراد کے سامنے ارتکاب قتل کیا ہے۔ اب تمہیں پھانسی کے پھندے سے کوئی نہیں بچا سکے گا۔ میں تمہاری ساری اکڑ فون ناک کے راستے نکال دوں گا، کسی خوش فہمی میں نہ رہنا۔ جب دھونس دھمکی سے بات نہ بنی تو وہ منت سماجت پر اتر آیا، یہاں تک کہ اس نے اپنی آزادی کے بدلے سونے سے بھرا ہوا صندوق مجھے رشوت میں دینے کی کوشش بھی کی۔ میں نے درجنوں افراد کے سامنے ٹھڈوں، تھپڑوں اور لات گھونسوں سے اس کی اچھی خاصی ٹھکائی کر دی۔ 10 منٹ کے اندر اندر میں نے چودھری کمال دین کو باور کروا دیا کہ میں ان تھانے داروں میں سے نہیں، سونے چاندی کی چمک سے جن کی آنکھیں خیرہ ہو جاتی ہیں اور جن کے تھانے داری چودھریوں کے رحم و کرم پر ہوتی ہے۔ موقع کی ضروری کارروائی نمٹانے کے بعد میں نے چودھری کمال دین کو اپنے تھانے کے حوالات میں بند کر دیا۔ بعد ازاں میں نے اس کے خلاف اتنا جاندار کیس بنایا تھا کہ سیشن کورٹ سے اسے موت کی سزا سنا دی گئی اور ہائی کورٹ سے اس کی توثیق کے بعد وہ اپنے انجام کو پہنچا۔ چودھری کی دولت، تعلقات اور روب داب کسی کام نہ آ سکا۔ چودھری کمال دین نے جذبات سے بے قابو ہو کر میرا کام آسان کر دیا تھا۔ اس نے جبرو کو قتل کر کے مجھے خود پر ہاتھ ڈالنے کا موقع فراہم کر دیا۔ شاید اس میں بھی قدرت کی کوئی مصلحت پوشیدہ تھی۔ قدرت کا نظام انصاف جب حرکت میں آتا ہے تو برسوں پہلے کا حساب پلک جھپکتے میں بے باک ہو جاتا ہے۔ اللہ کی لاٹھی بے آواز ہے۔ اس ذات باری کی مصلحتوں کو سمجھنا عقل انسانی کے بس کی بات نہیں۔ ظلم اور شرک اس کے نزدیک انتہائی ناپسندیدہ اعمال میں سر فہرست شمار ہوتے ہیں۔ ہر زبردست کو کسی زیر دست پر ظلم و زیادتی کا ارتکاب کرتے وقت اس حقیقت کو فراموش نہیں کرنا چاہیے کہ اس سے زیادہ زبردست اور بے پناہ قوتوں کا مالک وہ قاضی القضاء اس کی ایک ایک جنبش کو اپنی میزان عدل میں تول رہا ہے، اور جب وہ منصف اعلیٰ محاسبہ کرنے پر آتا ہے تو کوئی اس کے سامنے دم مارنے کی جرت نہیں کر سکتا۔ اس کی رسی جس قدر دراز ہے، گرفت اتنی ہی لاجواب ہے۔ دست قدرت کی حتمی پکڑ میں آئے ہوئے شخص کو دنیا کی کوئی قوت نہیں چھڑا سکتی۔ یہ بتانے کی ضرورت نہیں کہ راجو کو میں نے اسی دن چھوڑ دیا تھا۔